بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج 25 مارچ تھی اور دن تھا بدھ کا، جو کہ گزر گیا. 25 مارچ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. آج جو اس وقت پاکستان کے حالات و واقعات ہیں اور جو اس وقت فوجی ڈکٹیٹرشپ کے امبریلا کے نیچے جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، وہی ظلم آج سے کئی سال پہلے تقریباً 55 سال پہلے یہ ظلم کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا. آج بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. وہ پہلے ذرا وہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو خبر دوں گا کہ ملین مارچ، عمران خان کی رہائی کے لیے ملین مارچ آرگنائز کیا جا رہا ہے. دوسری جانب عمران خان کے بیٹے وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی متنبع کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا. ہم غیر سیاسی تھے، لیکن اب ہم غیر سیاسی نہیں رہیں گے. صورتحال یہ ہے کہ طارق رحمان صاحب نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم، اور وہ ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی جو خالدہ ضیاء تھی، ان کی والدہ، اور یہ پرو پاکستانی ہیں، ان کی اپروچ پرو پاکستانی ہے. لیکن جو ٹویٹ ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ 25 مارچ 1971 کو یوم نسل کشی کے طور پر منایا جاتا ہے. یوم نسل کشی کے موقع پر تمام شہداء کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آزادی پسند بنگلہ دیش کی تاریخ میں 25 مارچ 1971 کا دن سب سے ذلت آمیز اور شفاقانہ دنوں میں سے ایک ہے. اس تاریک رات میں پاکستانی قابض فوج نے آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے بنگلہ دیش کے نہتے عوام کے خلاف تاریخ کی سب سے گھناؤنی نسل کشی کی. انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی، پلخانہ اور راجر باغ پولیس لائن سمیت مختلف مقامات پر اساتذہ، دانشوروں اور معصوم شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس میں کئی لوگ مارے گئے. 25 مارچ کی نسل کشی پہلے سے منصوبہ بند قتل عام تھا، اور اس منظم قتل و غارت گری کا مقابلہ کیوں نہ کیا جا سکا، یہ اس وقت کی سیاسی قیادت کے مرائی کردار کے حوالے سے تاریخی تحقیق کا موضوع ہے. اور تاہم 25 مارچ کی رات چٹوگرام میں 8ویں ایسٹ بنگالی ریجمنٹ نے اہم بغاوت کا اعلان کر کے نسل کشی کے خلاف مسلح مزاحمت کا باقاعدہ آغاز کیا، اور نسل کشی کے خلاف اس مزاحمت کے ذریعے 9 ماہ کی طویل مسلح آزادی کی جنگ کا آغاز ہوا. طارق رحمان بنگلہ دیش کے وزیر اعظم لکھتے ہیں کہ موجودہ اور آنے والی نسلوں تک آزادی کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے 25 مارچ کی نسل کشی کے بارے میں بھی یہ جاننا ضروری ہے. آئیے ہم سب مل کر ریاست اور معاشرے میں عظیم جنگ آزادی کے جذبے یعنی مساوات، انسانی وقار اور سماجی انصاف کو قائم رکھتے ہوئے شہداء کی قربانیوں کا احترام کرنے کی کوشش کریں. آئیے ہم ایک منصفانہ، ترقی یافتہ، خوشحال، خود انحصار اور جمہوری بنگلہ دیش کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شہداء کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. 25 مارچ کو یوم نسل کشی کے موقع پر میں اس دن کو منانے کے لیے منعقدہ تمام پروگراموں کی کامیابی کی خواہش کرتا ہوں. یہ 25 مارچ 1971 کا دن تھا. الیکشن ہوئے تھے، انتخابات ہوئے، نتیجہ نہیں تسلیم کیا گیا. شیخ مجیب کی جماعت عوامی لیگ جیت گئی. وہ پاکستان کی، مغربی پاکستان کی جیلوں میں، جو اس وقت پاکستان ہے، ان جیلوں میں وہ قید تھے، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ جناب ہمیں اقتدار دیں، اور ہم جیت چکے ہیں، اور ہمیں انتظام امور مملکت چلانے دیں. لیکن یحییٰ خان اور بھٹو صاحب یہاں دونوں وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے، اور اقتدار نہیں سونپا گیا. اور اس کے بعد یحییٰ خان نے فوجی آپریشن کا حکم دیا، جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا جو کہ طارق رحمان صاحب بتا رہے ہیں. تو آج بھی، اس وقت بھی پاکستان میں بالکل 55 سال کے بعد وہی سچویشن ہے. 55 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی الیکشن چوری ہے،
اور جیتنے والی پارٹی کے سربراہ عمران خان جیل میں ہیں اور الیکشن چوری کر کے مینڈیٹ الیکشن چوروں کو دے دیا گیا اور ہاری ہوئی جماعت کو دے دیا گیا. اس وقت پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا گیا اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا. اور جب عوام نے اپنا مینڈیٹ مانگا تو اس وقت ان پہ گولی چلا دی گئی. اور آج بھی اس وقت بھی پاکستان میں 26 نومبر کو گولی چل چکی، مرید کے گولی چل چکی، کشمیر میں گولی چل چکی، 9 مئی گولی چل چکی، گلگت بلتستان میں گولی چل چکی، اور اسلام آباد میں 26 نومبر کے بعد اب جو علی خامنہئی کی شہادت کے موقع پہ احتجاج ہوا گولی چل چکی. اور ہر اس رجیم کا، اس ظالمانہ رجیم کا ایک ہی ہے جواب، جو اپنا حق مانگے اس پہ گولی چلا دو. آج بھی اس وقت بھی ہزاروں کارکنان، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کے خلاف مقدمات درج ہیں، جھوٹے مقدمات، جس میں عمران خان بھی ہیں اور سب شامل ہیں. بشرا بی بی پی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں. یہ سب کے سب موجود ہیں اور فوجی عدالتوں سے کئی لوگوں کو سنائے سنا کے ان کو بھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ایمان مزاری جیل میں ہے، بلوچستان میں مہارنگ بلوچ اور بہت سارے بے شمار لوگ جو ہیں، رہنما، سیاسی کارکنان، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. صحافی، سب کے سب صحافیوں کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، سب کو لگایا جا رہا ہے اور عدلیہ کو قید کر دیا گیا ہے. ان حالات میں اقوام متحدہ میں ایک ہیئرنگ ہوتی ہے. اقوام متحدہ کی ہیئرنگ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل ہے، وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کے صاحبزادے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ میں اور میرا بھائی سیاسی لوگ نہیں ہیں اور ہم کبھی بھی اس طرح کے اداروں کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کی زندگی کا تقاضا ہے کہ اب ہم قدم اٹھائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی وہ کہتے ہیں خطرے میں ہے اور اس لیے ہم آواز اٹھائیں. ہم اس وقت خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے. اور جب ہمارے والد کی صحت بگڑ رہی ہے اور انہیں ہم سے دور رکھا گیا ہے، قاسم خان نے یہ بات اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں یہ بات کہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے والد کی غیر قانونی حراست اور انہیں انتہائی تنہائی میں رکھنا، طبی سہولیات سے محروم رکھنا، خاندان سے ملاقاتوں پر پابندی، یہ سب ان عالمی معاہدوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور قاسم خان نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ عمران خان ڈیل کر کے انگلینڈ آ جائیں، تو جانتا ہوں کہ وہ دیگر سیاسی قیدیوں کو جیل میں چھوڑ کر آئے تو انہیں اپنی نظروں میں کھڑے نہیں ہونے پائیں گے، اب وہ اس طرح جی نہیں سکیں گے. عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈیل کر کے وہاں سے نکلیں اور ان کے سیاسی کارکنان، ان کے سیاسی رہنما جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں اور وہ انہیں کہا جائے کہ آپ انگلینڈ چلے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ایسی شخصیت ہیں کہ وہ اپنے آپ میں اس فیصلے کی وجہ سے اپنے آپ میں وہ مر جائیں گے، یہ برداشت نہیں کریں گے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اب عمران خان کا معاملہ جی، پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، ان کے سیاسی رہنما، ان کے سیاسی کارکنان، اپوزیشن کی ساری جماعتیں اور میڈیا جو بھی اختلاف رائے رکھتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو 1971 میں کیا گیا تھا. اور 1971 کا نتیجہ بہت ہی بھیانک نکلا تھا. لیکن میں اس وقت آپ کو بتا دوں کہ وہ 1971 تھا اور اب جو ہے میرا خیال ہے کہ اب ہمارے جو فوجی قیادت ہے اس کی باری ہے، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے اور اس میں ایک آئین ہے، قانون ہے، اخلاقی روایات ہیں اور ہمارے مضبوط ترین ادارے تھے، ان سب کو ملیا میٹ کر دیا گیا 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ 4 سال تو ہو گئے ہیں، 4 سالوں میں تو پہلے جنرل باجوہ اور اس وقت فیلڈ مارشل یہ بہت تگ و دو کرتے رہے کہ شاید کوئی اس طریقے سے مسئلے حل ہو جائیں اور صورتحال کو قابو پا لیا جائے، تو ابھی تک تو ایسا ہے کہ ابھی تک تو قابو نہیں پایا جا سکا. کبھی یہ ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی یہ واشنگٹن کے در پہ حاضری دیتے ہیں، کبھی یہ ہمارے بردر اسلامی ملکوں کے در پر حاضری دیتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت غربت، مہنگائی، بے روزگاری ہر عروج پہ ہے، اور لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے باز نہیں آ رہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان سے یہ باز نہیں آ رہے. اب آتے ہیں ذرا آج پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب نے بھی اور شفیع جان اور دیگر رہنماؤں نے
ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی اپنے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ شدید ترین مشکلات کا شکار ہے، اور ایسے وقت میں ایک مضبوط حکومت چاہیے، اور واقعتاً مضبوط حکومت چاہیے جو دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابری کی بنیاد پر گفتگو کر سکیں، اور وہ حکومت جس کی عوام میں جڑیں ہوں، جنہیں عوام نے منتخب کیا ہو، وہ حکومت نہیں جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہو، جو کہ فیلڈ مارشل جناب فیلڈ مارشل کی عطا کردہ حکومت کے ماتحت ایک اردلی کی طرح کام کریں۔ ایسی نہیں، دنیا بھر کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور یہ صرف ہر فورم پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بس ہمیں عمران خان سے بچا لیں، پی ٹی آئی سے بچا لیں، باقی آپ جو کہیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال آج خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جمعے کو لانچ کر رہے ہیں عمران خان رہائی موومنٹ، اور اس کے لیے ابتدائی طور پر 1 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ملین مارچ کا ہے، اور 72 کیمپ ابتدائی طور پر لگائے جائیں گے خیبر پختونخوا اور دیگر میں، اور ان 72 کیمپوں میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے منظم انداز میں کوشش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھا کے لاکھ کو 10 لاکھ تک لے جایا جائے گا، اور ملین مارچ تک اس کو پہنچایا جائے گا۔ تو ملین مارچ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی رہائی اولین شرط ہے، اور اس وقت ادروائز بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ ایران عراق امریکہ جنگ، ایران اسرائیل امریکہ جنگ، پاک افغان جنگ، ان ساری صورتحال میں پاکستان معاشی طور پہ تباہ حال، ایسے حالات میں پاکستان کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، اور ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یا وہ فوجی ہے یا سیاسی، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عوام سے کوسوں دور ہے اور دور بھاگتی ہے، اور اس طرح سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دال دلیا، ان کا سارا انحصار واشنگٹن کو خوش رکھنے میں ہے، کیونکہ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ 7 ماہ میں $5 ارب سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں، اور شاہ خرچیاں اتنی ہیں کہ جہاز خریدا جا رہا ہے، 12 ارب روپے کا جہاز لیا گیا، اور قرضے والے ڈالر سے 2 پائلٹ جو ہیں وہ ہائر کیے جاتے ہیں، اور جن کی تنخواہ وہ ہے $70,000 سے زیادہ ہے۔ اللے تللے ہیں جی، عروج پہ ہیں، لیکن اس شاہی خاندان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور وہ اس لیے پوچھنے والا نہیں ہے کہ سب کچھ فکس ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ میری ایکسٹینشن جاری و ساری رہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ تاحیات رہنا چاہتے ہیں، تاحیات استثناء، تاحیات اقتدار، تاحیات وردی، اور دوسری جانب وہ کہتے ہیں فارم 47 چلتا رہے اور سب کچھ ہوتا رہے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ مذاکرات کا ایک ڈرامہ ایران کے روحانی سپریم لیڈر انہوں نے اس کو انفولڈ کر دیا ہے، اور ایران کا سرکاری میڈیا نے یہ خبر دے دی ہے کہ ایران امریکہ کی طرف سے جاری جنگ بندی کی پیشکش کو قبول نہیں کرے گا، اور بنیادی طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کے عمل میں شامل ہونا منطقی نہیں ہے، اور اس لیے ہم تمام شرائط مسترد کرتے ہیں امریکہ کی، اور ہمیں یہ شرائط منظور نہیں ہیں۔ جو 15 شرائط ڈیمانڈز بھیجی گئی تھیں، وہ ڈیمانڈز جو ہیں ریجیکٹ کر دی ہیں تہران نے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔